الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا عظیم اور مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند مشاہدہ فرماتے تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب بالکل اپنے اختتام کو ہے، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے۔ پہلے سے انسان اس کے لیے تیار رہے اور اللہ سے مانگتا بھی رہے کہ رب العالمین مجھے آنے والا بابرکت مہینہ اس کی تمام رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ اور اپنی خصوصی عطاؤں کے ساتھ مجھے نصیب فرما لے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی، اس کا تعلق تو ہے روزے سے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ ہے کہ روزے دو طرح کے ہیں۔ ایک تو میں اپنی تعبیر پیش کیا کرتا ہوں جو میں نے کئی بار آپ میں سے بہت سنی، وہ تعبیر سنی ہوگی، اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ روزہ جو طلوع صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ روزہ ہر بالغ مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک مہینے کے روزے، 30 دن ہو یا 29 دن، باقی جب چاہے روزہ رکھ سکتا ہے سوائے 5 دنوں کے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 اور دن، ان میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ باقی جب چاہے روزہ رکھ لے، لیکن فرض جو روزے ہیں وہ صرف کس کے ہیں؟ رمضان کے۔ ایک تو روزہ وہ ہے کہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر وہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس میں رمضان کے روزے فرض ہیں اور باقی جب چاہے نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ دوسرا روزہ جو اس روزے کا یہ سمجھ لیجئے اس روزے کا سب سے بڑا فائدہ ہے اور وہ روزہ بڑا لمبا ہے۔ وہ روزہ بلوغ سے شروع ہو کر موت تک جاری رہتا ہے۔ اس روزے کے ارکان کیا ہیں؟ جو ہمارا یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، جس کو ہم سب روزہ کہتے ہیں، اس میں مفطرات ثلاثہ یعنی روزے کو توڑنے والی 3 چیزوں سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروبی آفتاب تک
ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوتا ہے. کچھ کھا نہیں سکتا, کچھ پی نہیں سکتا, اور ازدواجی تعلقات بھی. دوسرا روزہ جو بلوغ سے لے کر موت کے وقت تک رہتا ہے. وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. بلکہ قرآن پاک نے اس روزے کا فائدہ بیان کیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو جب بچہ بالغ ہو گیا, بچی بالغ ہو گئی, اس سے پہلے تو وہ غیر مکلف ہوتے ہیں. جو حدیث میں آتا ہے کہ رفع القلم عن الثلاث, کہ 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں. مرفوع القلم کا مطلب کیا ہے؟ ان کا کچھ لکھا نہیں جاتا. ان میں ایک بچہ ہے, جب تک کوئی بے شعور ہے اس کا کچھ لکھا نہیں جاتا. ہاں, اس کے ماں باپ کا لکھا جا سکتا ہے. ماں باپ کو اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کرنی لازمی ہے. اگر ماں باپ اپنے بچے کو کوئی ایسی چیز کھلائے جو حرام ہے, اور بچہ تو مکلف نہیں, اس پہ تو کوئی گناہ نہیں, لیکن اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ ماں باپ پر. یا والدین اپنے بچے کو یا بچی کو وہ پہنائیں جس کا پہنانا جائز نہیں, تو بچہ تو غیر مکلف ہے, اس کا نہیں لکھا جائے گا, لیکن گناہ کس کو لکھا جائے گا؟ ماں باپ. لیکن اچھا, ایک تو وہ ہے بچہ, وہ مرفوع القلم ہے, اس کا کچھ لکھا نہیں جاتا. دوسرا کوئی خدا نخواستہ دیوانہ ہو, پاگل ہو, مجنون ہو, اس کی عقل ہی نہیں, تو اس دیوانگی کے زمانے میں جو کچھ وہ کرے وہ لکھا نہیں جاتا. اور تیسرا, آدمی خواب میں کوئی نیکی کرے یا کوئی جرم کرے, وہ لکھا نہیں جاتا. اس کے علاوہ جب بچہ بالغ ہو گیا اور بیداری کی حالت ہے اور عقل اللہ نے دی ہے, تو اس کا سب کچھ کیا ہے؟ لکھا جاتا ہے. تو جب بچہ بالغ ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے رمضان میں کھانا منع ہے دن میں, پینا منع ہے دن میں, ازدواجی تعلقات قائم کرنا منع ہے دن میں, تو ایسے بالغ ہونے کے بعد سے بہت ساری چیزوں کا چھوڑنا اور ان سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ لازم ہے. مثلاً بد نگاہی سے بچانا. بد نگاہی سے جیسے روزے دار کا جی چاہتا ہے, بھوک ہے, تقاضا ہے, میں کھاؤں, لیکن اگر کھایا تو روزہ ٹوٹے گا. ایسے ہی بالغ ہونے کے بعد لڑکے کا جی چاہتا ہے کہ کسی لڑکی کو دیکھوں, یا موبائل کے اندر کوئی ایسی حیا سوز حرکات دیکھوں, جی چاہتا ہے, لیکن شریعت نے کیا کیا؟ منع. اب اگر اس نے جی چاہنے کے باوجود اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھا, تو گویا کہ اس نے اپنے اس روزی کی کیا کی؟ حفاظت کی. کسی ایسی چیز کے کھانے کو جی چاہتا ہے جس کے کھانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی, اس کا جی چاہتا تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا, گویا کہ اس روزی کی کیا کی؟ حفاظت. اسی طرح جتنے محرمات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنت کا وعدہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اس روزے کی بھی حفاظت کرتے ہیں. قرآن پاک نے جہاں جہاں جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا اور جنت اور جنتیوں کا تذکرہ کیا, تو جہنم کے لیے تو بس کفر, اللہ تعالیٰ کفر سے بچائے, شرک سے بچائے. جو کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو,
باقی وہ کچھ بھی ہو اس کے لیے تو کیا ہے؟ جہنم۔ اس کے برعکس جنت کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے اس کے واسطے اللہ نے جگہ جگہ اس والے روزے کا تذکرہ کیا ہے، انہیں تقوی کا تذکرہ، گناہوں سے بچنے کا تذکرہ۔ مثلا ان للمتقین مفازہ، بے شک متقین کے لیے ہی کامیابی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے۔ ایک ہے نعبد کا، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک ہے ایاک نعبد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی۔ ایسے نستعین کا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر یہ ہوتا ان الجنت للمتقین، ان الجنت تو اس کا ترجمہ یقیناً جنت متقین کے لیے ہے۔ اور اصل ضابطہ یہی ہے کہ ان جب آتا ہے اس کے بعد اس کا اسم آتا ہے، اس کے بعد خبر آتی ہے۔ اب یہ تو آپ کے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا سوائے ان کے جن نے کچھ گرامر پڑھی ہوگی۔ تو ایک ہے ان الجنت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے بھی ہے کہ نہیں، اس سے بحث نہیں۔ جیسے نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی بھی کرتے ہیں نہیں، اس کا اس میں تذکرہ۔ لیکن ایاک نعبد جب کہا، ایاک کو پہلے لائے، تو اب کا مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی نہیں۔ ایسے ان الجنت للمتقین، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک جنت متقین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے بھی ہے کہ نہیں، اس کا تذکرہ نہیں۔ لیکن جب کہا ان للمتقین مفازہ، یقیناً متقین کے لیے ہی کامیابی ہے، یقیناً متقین کے لیے ہی کامیابی ہے۔ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جن سے بچنے کا اللہ نے کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ ان کے لیے تو یقیناً کامیابی۔ اب بیچ میں رہ جاتا ہے کہ مومن تو ہے لیکن متقی نہیں، ایمان ہے لیکن تقوی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اول تو جب انسان تقوی سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتا تو ایمان دن بدن گناہوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر کمزور ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ بچائے کبھی خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ہمیشہ قائم رکھے۔ اور اگر ایمان ہے لیکن تقوی نہیں، دنیا سے اسی حال میں چلا گیا، ایمان کے ساتھ چلا گیا بغیر تقوی کے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے پہلے گناہوں کی سزا دے پھر ایمان کی بدولت اس کو کہاں پہنچائے؟ جنت میں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے فضل سے اس کو بخش دیں اور جنت میں بھیج دیں۔ لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ کن کے لیے؟ مومن متقی کے لیے۔ نفس مومن کے لیے بھی جنت ہے، لیکن اول وہلے کا وعدہ، اول وہلے بھی جا سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو سزا دے گا، پھر سزا کے بعد جائے گا۔ تو ایک تو ہے وہ روزہ جو رمضان سے شروع، صبح صادق سے شروع ہو کر کہاں تک ہوتا ہے؟ غروب آفتاب تک۔ اور دوسرا روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان بالغ ہو گیا، اب جب تک وہ ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہے اس وقت تک یہ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اسی روزے پر اول وہلے
دخول جنت کا کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی جو ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اس میں بس ایمان کے بعد کس کو بیان کیا؟ تقوی کو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کون ہے اولیاء اللہ؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور برابر اللہ سے ڈرتے رہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اس سے پہلے تو جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اور اس ان المتقین کے بعد چند آیتوں میں جنتیوں کو کا تذکرہ اور جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ بے شک متقین سایوں میں ہوں گے، سائے جانتے ہو نا، اور چشموں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور ان میووں میں ہوں گے جو ان کی پسند کے ہوں گے، جن کے وہ کیا کریں گے؟ خواہش۔ وفواکہ مما یشتہون، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور ان سے کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ پیو، لیکن مفت میں نہیں، بلکہ بما کنتم تعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کہاں کرتے تھے؟ دنیا میں۔ کلو واشربو ہنیئا بما کنتم انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ آگے کیا ہے؟ ہاں، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ ویل یومئذ للمکذبین، تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو غرض ہے کہ ایک روزہ وہ ہے جو صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک مکمل ہو جاتا ہے، اور دوسرا روزہ کب ہے؟ بلوغ سے شروع ہوتا ہے، اور جب تک بندہ ہوش و حواس کے ساتھ دنیا میں زندہ ہے اس وقت تک وہ روزہ کیا رہتا ہے؟ قائم۔ اس لیے ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ ہمارا یہ روزہ کیا رہے؟ قائم۔ خدا نخواستہ کبھی ایسی چیز ہو گئی، غلطی ہو گئی، روزے کے خلاف ہو گیا، فوراً آج سے نو روزہ شروع کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آج سے نو زندگی کی شروعات کرے، توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ تو فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ دو خوشیاں۔ ایک خوشی تو کب؟ افطاری کے وقت، اور دوسری خوشی عند لقاء رب، جب اپنے رب سے کیا کرے گا؟ ملاقات۔ اسی طرح یہ جو دوسرے روزے والا ہے، دوسرے قسم کا روزے دار ہے، اس کے لیے بھی خوشیاں ہیں۔ اس روزے میں چونکہ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ روزہ نام ہے کتنی چیزوں سے رکنے کا؟ 3 چیزوں سے۔ اس وقت سب سے جو بڑا فتنہ ہے نوجوانوں کے لیے وہ کیا ہے کہ اس وقت جو بے پردگی اور بے حیائی کا عام شیوع ہے، بہت سارے نوجوان نماز کے پابند، روزوں کے پابند، تلاوت کے پابند، سارے کام، لیکن سب سے بڑا فتنہ جس کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ عورت۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ روزہ نام ہے کتنی چیزوں کے رکنے کا؟ 3 چیزوں سے رکنے کا، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور ازدواجی تعلقات سے رکنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اب جب غروب آفتاب ہو گیا تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ تینوں پابندیاں ختم۔
لیکن کس کے لیے تینوں پابندیاں ختم؟ آپ میں سے اکثر کے لیے نہیں. جو مجھ جیسے ہیں، جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے تو تینوں پابندیاں کیا ہو گئی؟ ختم. لیکن جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے کتنی پابندیاں اڑ گئی؟ 2. کھانے کی پابندی اڑ گئی، جو کھانا پینا منع تھا، پی بھی سکتا ہے، لیکن تیسری پابندی اس پر ابھی ہے. اور جب رمضان کا چاند نظر، شوال کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، تو جو ہم جیسے لوگ ہیں شادی شدہ، ان کے لیے 11 مہینوں کے واسطے تینوں پابندیاں ختم. لیکن جو آپ جیسے لوگ ہیں جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے ان 11 مہینوں میں کتنی پابندیاں ختم ہو گئی؟ 2. یہ تیسری پابندی ابھی ان کی قائم ہے. اس کو میں سمجھانے کے لیے تعبیر کرتا ہوں گویا کہ آپ کا روزہ ہے، اور یہ جو آپ کا روزہ چل رہا ہے یہ سال ہر سال سے چل رہا ہے. یعنی جب سے آپ بالغ ہو گئے آپ کا روزہ شروع ہو گیا. اب کسی کو 10 سال روزے سے رہنا پڑتا ہے، کسی کو 12 سال، کسی کو 15 سال. حالانکہ والدین اور گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا اور اپنی بچیوں کا یہ روزہ زیادہ لمبا نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ ماحول سے متاثر ہو کر وہ اپنا روزہ توڑ دے. ان سے تو یہ گزارش کی جاتی ہے، لیکن آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے آپ اپنے اس روزے کی کیا کریں؟ حفاظت. جیسے اس روزے دار کے لیے جتنا اس روزے دار کو بھوک اور پیاس ستائے گی اور کمزوری کا جس قدر احساس ہوگا، اسی قدر افطاری کے وقت اس کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ یعنی ایک آدمی ہے، میں سمجھانے کے لیے اکثر عرض کیا کرتا ہوں، مان لیجئے 2 بھائی ہیں، ایک آوارہ ہے اور ایک ماشاءاللہ دیندار ہے. رمضان آ گیا، گھر کا ماحول دینی ماحول ہے ماں باپ کا، تو رمضان کا چاند نظر آتے ان کو دوسرے دن کیا اٹھنا پڑا؟ سحری کے لیے. ایک اللہ کے ڈر سے اٹھا، اللہ کا حکم سمجھ کر اس نے روزہ رکھا، دوسرے نے ماں باپ کے ڈر سے سحری کھائی. پھر چوری چھپے وہ کھاتا پیتا رہا، لیکن وہ جو دیندار لڑکا ہے اس نے اپنے روزی کی کیا کی؟ حفاظت. حالانکہ لمبا دن کبھی ہوتا ہے، گرمی کا موسم، اور ادھر کوئی محنت والا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے روزے کا احساس بہت زیادہ ہے. بھوک بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، پیاس بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، اور کمزوری کا بھی بہت زیادہ احساس ہو گیا. اب جب افطاری کا وقت آ گیا، دونوں بھائی افطاری کے لیے بیٹھ گئے. وہ جو چوری چھپے اپنے روزے کو توڑتا رہا اور ماں باپ وغیرہ کو کیا ظاہر کرتا رہا؟ میں کیا ہوں؟ روزے سے. اب جب افطاری کا وقت آئے گا اور دونوں بھائی دسترخوان پر بیٹھ گئے، بتائیے خوشی کس کو ہوگی؟ ہاں، روزے دار کو. اور جتنی اس کو زیادہ بھوک لگی ہوگی، جتنی زیادہ پیاس لگی ہوگی، اور جتنی زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس ہوا ہوگا، اتنا افطاری کرتے وقت کیا ہوگی؟ اس کو خوشی ہوگی. اور وہ والا جو چوری چھپے کھاتا رہا پیتا رہا، اپنے روزے کو اس نے قائم نہیں رکھا، اس کو خوشی نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس کے اندر انسانیت ہوگی اس کو اندر ہی اندر شرمندگی ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ کاش کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہوتا. تو یہ روزہ جو ہوتا ہے 12 14 15 16 17 گھنٹے کا زیادہ سے زیادہ. لیکن آپ کا جو روزہ چل رہا ہے غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے، یہ سال ہر سال تک چلتا ہے. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سارے جوان بچوں کی حفاظت کرے. کوئی ایسا ہوتا ہے جو نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اپنے اس روزے کو بار بار توڑتا ہے. اور بہت سارے نوجوان، اللہ کرے آپ سب انہی میں ہوں، اور ہمارے سارے بچے ساری بچیاں انہی میں شامل ہوں، جو اپنے اس والے روزے کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت.
لیکن اس روزے کو بچانے میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ ماحول ایسا ہے کہ آپ کو ادھر ہی سے روزہ توڑنے کی کیا کی جاتی ہے؟ پیشکش، کبھی بزبانی قال اور کبھی بزبانی حال۔ بزبانی قال، بزبانی حال جانتے ہیں، یعنی کبھی تو زبانی پیشکشیں بھی ہوتی ہیں، اور بزبانی حال تو پیشکش ہر جگہ ہو رہی ہے۔ بزبانی حال کا مطلب کیا ہے کہ باہر جو بے پردگی کا عالم ہے اور مخلوط نظامی تعلیم کا سلسلہ ہے، وہ آپ کے روزے کو توڑنے کی گویا کہ بزبانی حال ہر جگہ پیشکش ہے۔ کچھ نہیں تو آنکھ کے ذریعے روزہ توڑنے کا موقع ہر جگہ ہے، لیکن جو خوش نصیب بچے اور جو خوش نصیب بچیاں ان مشکل حالات میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں، جب افطاری کا وقت آئے گا، کیا مطلب افطاری کا وقت؟ یعنی اللہ نے نکاح کی نعمت عطا فرمائی، رخصتی ہو گئی، اب اس کو میں افطار سے تعبیر کرتا ہوں۔ اب جو لڑکے اپنے روزے کی حفاظت نہیں کر رہے تھے، انہوں نے بار بار اپنا روزہ توڑا۔ آپ روزے توڑے، یہاں روزہ توڑنے کو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، بار بار اپنا روزہ توڑتے ہیں، کبھی آنکھ کے ذریعے توڑتے ہیں، کبھی بات چیت کر کے توڑتے ہیں، اور کبھی فون کے ذریعے توڑتے ہیں، اور اللہ بچائے کبھی ساری حدود پار کر لیتے ہیں۔ اب جو ان کے لیے افطاری کا وقت آ گیا، حلال طیب نعمت مل گئی، جو خوشی اس حلال طیب نعمت کے ملنے پر اور اس حلال طیب نعمت کے استعمال پر ہونی چاہیے، اس بار بار اپنے روزے کو توڑنے والے اور اپنی جوانی کو داغدار بنانے والے کو وہ والی خوشی میسر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ناجائز حرام طریقے سے اپنے سارے ارمان پورا کر چکا ہے۔ اگر تھوڑی بہت خوشی ہوئی بھی، لیکن اس سے زیادہ غمی ہوگی، پچھتاوا ہوگا۔ اور وہ خوش نصیب ہمارے بچے، اللہ کرے کہ آپ انہی خوش نصیبوں میں ہوں، ہماری وہ خوش نصیب بیٹیاں جنہوں نے مشکل حالات میں اپنے روزے کو بچایا، حالانکہ بار بار ان کو روزہ توڑنے کی کیا کی جا رہی تھی؟ پیشکش، اور ان کا جی بھی چاہتا تھا۔ جوان ہے بچہ، جوان ہے بچی، نفسانی تقاضے ہر کسی کے اندر ہے، اور نفسانی تقاضوں کا پیدا ہونا یہ کوئی عیب نہیں، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ کمال یہ ہے ایک آدمی کو نفسانی تقاضا ہو رہا ہے اور اس کو اپنے نفسانی تقاضے کو پورا کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خواہشات اور اپنے نفسانی تقاضوں کو دبا رہا ہے، اس کا کمال ہے۔ اور جس کو نفسانی تقاضے ہوتے ہی نہیں، اگر اس نے اپنے آپ کو بچایا، یہ کوئی زیادہ کمال کی بات نہیں۔ تو جو خوش نصیب بچے، جو خوش نصیب بچیاں ماحول کا مقابلہ کر کے اور قدم قدم پر روزہ توڑنے کی پیشکشوں کو ٹھکراتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو نکاح کی نعمت سے نوازے گا اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس حلال طیب نعمت کے استعمال کا موقع اللہ عطا کرے گا، اس کی خوشیوں کا کوئی انتہا ہی نہیں۔ جتنی خوشی اس کو حلال طیب نعمت کے ملنے پر، یعنی جوان بچے کو حلال طیب بیوی ملنے پر، اور ہماری اس بیٹی کو حلال طیب شوہر کے ملنے پر جتنی خوشی ہوگی، اس سے ہزاروں گنا زیادہ خوشی انشاءاللہ اس بات پر ہوگی کہ اس سال ہر سال کے روزے کو بچانے میں کیا ہو گیا؟ کامیاب۔ تو عند فطر فرحۃ عند فطر، افطاری کے وقت خوشی، اور دوسری خوشی وہ فرحۃ عند لقاء ربی، جیسے اس روزے دار کو
اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے وقت خوشی ہوگی کہ روزے داروں کے لیے مخصوص دسترخوان بچھے گا. ایسے اس روزے دار کو جس کو میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے اس سے بڑی خوشی ہوگی اپنے رب کی ملاقات کے وقت. چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ جگہ، اپنے عرش کا سایہ یا اپنا سایہ عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو بھی عطا کرے. ان میں وہ روزے دار بھی ہے جس کو میں ابھی روزے سے تعبیر کر رہا ہوں. ایک ایسا بندہ جس کو کسی خوبصورت اور اچھے خاندان کی کسی لڑکی نے روزہ توڑنے کی دعوت پیش کی، روزہ توڑنے کی پیشکش کی، برائی کی دعوت دی، اور اس نے بزبان قال، اگر ادھر سے روزہ توڑنے کی پیشکش بزبان قال ملی، اس نے بزبان قال اس پیشکش کو ان الفاظ میں ٹھکرایا جو الفاظ پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اگر بزبان حال پیشکش ہو رہی، جگہ جگہ بدنگاہی کا خطرہ ہے، اس نے بزبانی حال پیشکش کو ٹھکرایا، یعنی اپنی نگاہوں کو بچایا، حتی امکان کوشش کی اس راستے سے نہ جائے جس راستے سے میری جوانی کے داغدار ہونے کا خطرہ ہو. اور اگر کبھی ادھر جانا پڑا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. تو جس نوجوان کو روزہ توڑنے کی پیشکش کی جا رہی تھی، اس نے نفسانی تقاضے کے باوجود روزہ توڑنے کا موقع مہیا اور میسر ہونے کے باوجود اس پیشکش کو ٹھکرایا اور اپنے روزے کو قائم رکھا. اس خوش نصیب بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. تو اس لیے سب ارادہ کریں، انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ سبھی روزے دار. لیکن کبھی نفس شیطان بہکاتا ہے، خدا نخواستہ کبھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور اثر نو ارادہ کریں آج کے بعد میں انشاءاللہ اپنے روزے کی کیا کروں گا؟ حفاظت. اللہ بڑے کریم ہے. اگر خدا نخواستہ کسی سے پیچھے غلطی ہو گئی ہے، اس نے ارادہ کر لیا آج کے بعد میں اپنے روزے کی کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس کو مکمل روزے کا ثواب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے بھی اس کو دونوں خوشیاں انشاءاللہ نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے. رمضان مبارک کے عظیم مقدس مہینے کے روزے ہم کو عطا فرمائیں، اس کی تلاوت، اس کا قیام اور اس کے وہ اعمال اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں جو اعمال امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام اور آپ کے سچے امتی اس مقدس مہینے میں انجام دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ وہ سارے اعمال ہم سب کو نصیب فرمائیں. اور جو زندگی بھر کا روزہ شریعت اللہ کی طرف سے ہم پر لازم ہے کہ ہم تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ اس روزے کو بھی پوری کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچانا نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے متقی صالح بندوں میں شامل فرمائیں. اب تک مجھ سے آپ سے جو کوتاہیاں غفلتیں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو غفلتوں کو معاف فرمائیں. اور آئندہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو اپنی خصوصی حفاظت اور اپنی خصوصی پناہ اور خصوصی نگرانی میں رکھ کر زندگی گزارنا نصیب فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.